کسی کو پانی پلانا، کھانے کا انتظام کروا دینا، کسی کی مشکل میں کام آ جانا، جو جسے ہم سوشل کام کہہ سکتے ہیں، سماجی کام، یہ کام کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ برے خاتمے سے انسان کو بچاتا ہے، مسارع السوء والآفات، اور آفتوں سے انسان کو محفوظ رکھتا ہے۔ محترم حاضرین گرامی، قابل احترام سامعین، عزیز دوستو، پیارے بچوں، دین اسلام ایک مکمل اور کامل دین ہے، جس کی کاملیت ابتدائی اسلام سے لے کر کے انشاءاللہ قیامت کی صبح تک قائم رہے گی، اور اس کی کاملیت اور اسی طریقے سے اس کی جاذبیت اور اس کا حسن انشاءاللہ تا قیامت باقی رہے گا۔ اسلام نے ہمیں جہاں عبادات کے بہت سارے طریقے سکھائے، وحدانیت کی تعلیم دی، بلکہ اللہ کی وحدانیت ہی دراصل تمام انبیاء کی بعثت کا مقصد رہا۔ اسلام نے جہاں ہمیں اپنے عبادات دیے، عقائد دیے، معاملات دیے، ہمیں سماج سے بھی جوڑا ہے۔ اگر ہم ایک موحد انسان ہیں، عبادت گزار ہیں، اور اسی طریقے سے ہم حقوق کی ادائیگی بہتر طریقے سے کرتے ہیں، لیکن اپنے سماجی معاملات سے کٹ جاتے ہیں، تو ہم یقیناً ہمارے اندر اچھائیاں بہت ساری ہیں، لیکن ایک بہترین انسان نہیں ہو سکتے، کیونکہ سماج سے کٹ کر کے کوئی انسان جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو جہاں ہم رہتے ہیں، جہاں ہم بستے ہیں، ہمارے جان پہچان کے لوگ، ہمارے گلی محلے کے لوگ، اور اسی طریقے سے ہمارے ملنے جلنے والے بغیر کسی قید کے ہمارے سماج میں شامل ہیں، اور ان کے ساتھ انسانیت کا معاملہ، بھلائی کا معاملہ، معروف کا معاملہ ہمارا ایک فریضہ ہے۔ مجھے ایک حدیث یاد آتی ہے، بخاری شریف کی 3 نمبر کی روایت، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غار حرا کے اندر جبریل علیہ السلام تشریف لائے، ایک ہیبت ناک شکل اور اسی طریقے سے ایک عجیب معاملہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی گھبرائے ہوئے گھر واپس آئے۔ آپ نے وہ سارا واقعہ سنا ہے۔ تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تسلی دیتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس گھبراہٹ کے مقام پر چند الفاظ کہے تھے۔ وہ الفاظ جو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس وقت کہے تھے،
انتہائی اہمیت کے حامل اور ان الفاظ کا باقی رہنا اور حدیث کی شکل میں ہم تک پہنچنا ایک بہت بڑا مقام رکھتا ہے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو ہرگز رسوا نہیں کرے گا۔ اب دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے غار حرا سے آ رہے ہیں اور اپنا معاملہ اپنی بیوی کو بتا رہے ہیں کہ میرے ساتھ ایسا ایسا معاملہ آیا ہے، میں پریشان ہو گیا ہوں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں کیا کروں۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری احادیث میں موجود ہے کہ آپ نے بیان کیا تھا کہ میرا دل کہتا ہے کبھی کبھی کہ اپنی جان دے دوں، مطلب اتنا گھبرا گئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے سے۔ ان معاملے سے گھبرانے کے بعد جب اپنی بیوی کو آپ بتاتے ہیں تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کی بیوی ہیں آپ کو تسلی دیتے ہوئے الفاظ کہتی ہیں کلا، معاملہ آپ کے ساتھ ہوا ہے یقیناً، لیکن یہ خیر کا معاملہ ہے، کوئی غلط معاملہ نہیں، برائی کا معاملہ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ آپ کو رسوا کر ہی نہیں سکتا، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، کبھی رسوا اللہ رب العالمین آپ کو نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، پہلی چیز بیان کرتی ہیں کہ آپ رشتہ داری کا خیال رکھتے ہیں، پہلی صفت آپ رشتہ داری کا خیال رکھتے ہیں، یعنی جو رشتے ہیں ناطے ہیں چاہے وہ کسی کا بھی رشتہ ہو، باپ کے ذریعے سے ہو، ماں کے ذریعے سے ہو، رشتوں کا خیال رکھتے ہیں۔ ایک صفت یہ آپ کی بیان کرتی ہے کہ اللہ آپ کو رسوا کیوں نہیں کرے گا، وجہ کیا ہے؟ پہلی وجہ یہ ہے آپ رشتوں کا بڑا خیال رکھتے ہیں، بڑا خیال رکھتے ہیں آپ رشتوں کا، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ دوسری بات کہتی ہیں وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، بے کسوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ اچھا آپ بتائیے مجھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت، آپ نبی بنائے جا رہے ہیں، رسالت کا فریضہ آپ کو دیا جا رہا ہے، ابھی دعوت کا حکم آپ کو نہیں دیا گیا ہے، آپ صرف نبی بنائے گئے ہیں، آپ پر اقرا کی 5 آیتیں نازل ہوئی ہیں، آپ نبی بنائے گئے ہیں، آپ کو ایک منصب سے نوازا گیا ہے کہ آپ کو یہ منصب دیا جا رہا ہے، عطا کیا جا رہا ہے۔ ابھی کوئی مسلمان نہیں ہے کہ اس کے ساتھ وہ یہ معاملات آپ کرتے رہے ہوں۔ ظاہر بات ہے یہ معاملات آپ کس کے ساتھ کرتے رہے؟ مکہ کے جو بھی تھے، مشرک تھے یا صابی تھے یا جو بھی تھے، مکے کے اندر 2-3 مذہب کے لوگ پائے جاتے تھے، اکثریت تو مشرکین کی تھی، لیکن کچھ لوگ صابی تھے، وہ کسی مذہب کو نہیں مانتے تھے، اور 1-2 لوگ عیسائی مذہب کے ماننے والے تھے، جیسے ورقہ ابن نوفل۔ تو جو بھی معاملات آپ کے ساتھ یہ تھے جس کی یہاں تعریف کی جا رہی ہے، وہ کسی خاص مذہب کے ساتھ نہیں تھے، بلکہ یہ کس کے ساتھ تھے؟ کسی بھی مذہب کے ساتھ۔ تحمل الکل، بے کسوں کا آپ بوجھ اٹھاتے ہیں، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ یعنی کوئی بھی بے کس ہے، مجبور ہے، پریشان ہے، آپ اس کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ یعنی آپ کے بہت سارے ایسے واقعات آپ کو ملیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کسی کا سامان اس کے گھر پہ پہنچا دے رہے ہیں، کسی کا گھر پانی بھر دے رہے ہیں، کسی کی بکریاں چرا کے لے آ رہے ہیں، کسی کے بہت سارے کام ایسے جو نہیں کر پاتا آدمی کر دے رہے ہیں۔ تو تحمل الکل، بے کسوں کا بوجھ اٹھا دے رہے ہیں۔ بلکہ بعض دفعہ تو ایسے ایسے واقعات ملتے ہیں تاریخ سیرت کی کتابوں میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کے لیے باقاعدہ لڑائیاں تک کر لی۔ ایک آدمی آپ نے سنا ہوگا کہ ایک آدمی باہر سے آیا اونٹ بیچنے کے لیے، ابو جہل نے اس کے سارے اونٹ خرید لیے، اور خرید لیے اس کے بعد جو اس کا پیسہ نہیں دے رہا، وہ جو ہے پریشان ہے پورے مکے کے اندر، لیکن کسی کی ہمت نہیں کہ وہ جل سے بات کر سکے۔
کچھ لوگوں نے کہا کہ محمد کے پاس جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، شاید وہ آپ کا کچھ معاملہ حل کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ ابو جہل کے پاس گئے، اللہ رب العالمین کی مدد آپ کو دیکھ کر کے ابو جہل نے جب آپ نے کہا، اس نے پیسے گھر میں سے نکال کے لا کے اس کے دے دیے۔ پھر بعد میں اس نے بیان دیا کہ محمد کے آنے سے میرے اوپر ایسی ہیبت طاری ہو گئی کہ میں کچھ بول بھی نہیں سکا، کہ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کیا کرتے تھے، کسی بےکس کا معاملہ حل ہو جائے، کوئی ضرورت مند ہے اس کی ضرورت پوری ہو جائے۔ دوسری صفت بیان کرتی ہے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، کیوں؟ تحمل الکل، آپ بےکسوں کا بوجھ اٹھا لیا کرتے ہیں، وہ تکسب المعدوم، یہ کام آپ کیا کرتے تھے۔ جو مفلس لوگ ہوتے تھے، بیوائیں ہوتی تھیں، کما کر کے ان کو دے آیا کرتے تھے۔ یہ بھی کہتی ہیں کہ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومِ، آپ جو غریب ہیں، مفلس ہیں، ان کو کما کر کے دیتے ہیں، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ وَتَقْرِ الضَّيْفِ، مہمانوں کی مہمان نوازی کر دیتے ہیں۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور مشکل میں حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ یہ صفات بیان کر کے کہتی ہے کہ اللہ واللہ لا يخزيك اللہ ابدا، آپ کے اندر ایسی ایسی صفات، اتنی بڑی بڑی صفات موجود ہیں، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان کا اپنے سماج میں بےکسوں کا ساتھ دینا، مجبوروں کا ساتھ دینا، کسی ایسے آدمی کا کوئی کام کر دینا کہ جو اس کام کو نہیں کر سکتا، مجبور ہے، یا اسی طریقے سے وہ آدمی معذور ہے کسی ہاتھ سے، پیر سے، آنکھ سے، کسی اور معاملے میں، اس کی کوئی مدد آپ کر دیتے ہیں، کوئی کام کر کے دے دیتے ہیں، تو آپ کا یہ عمل اتنا عظیم عمل ہے کہ اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ تعلیم کیا ملی؟ تعلیم ہمیں اسلام یہ دیتا ہے کہ آپ کے سماج میں کمزور بھی ہوں گے، مفلس بھی ہوں گے، مجبور بھی ہوں گے، معذور بھی ہوں گے، بےکس بھی ہوں گے، ہر قسم کے لوگ ہوں گے۔ اللہ نے آپ کو دولت سے نوازا ہے، آپ کا فریضہ بنتا ہے کہ اپنے سماج کے ایسے لوگوں کی خبرگیری کیجیے کہ جو اس لائق ہے کہ ان کی مدد کی جائے۔ کچھ لوگ معذور ہوں گے، اللہ رب العالمین نے آپ کو ہاتھ پیر دیا ہے، آنکھ دیا ہے، دل و دماغ سے نوازا ہے۔ آج ہمارے ہاں تو بڑا اہم معاملہ، کوئی بیچارے، کئی بار میں نے دیکھا ہے کچھ بیچارے دماغ تھوڑا سا ان کا کم ہوتا ہے، الٹی سیدھی حرکتیں کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے یہاں کے نوجوان، بالکل نوجوان بچے ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں، بس وہ کھیل کا سامان بن جاتا ہے ان کا۔ کوئی پتھر مار رہا ہے، بلکہ بعض دفعہ تو میں نے ایسے دیکھا ہے کئی لوگوں کو کہ ان کی کچھ ایسی چڑ ہو جاتی ہے کسی لفظ سے، کسی جملے سے، کہ وہ بس اس پر گالی بکنا شروع کر دیتے ہیں، کچھ الٹا سیدھا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں نوجوانوں کی عادت ہوتی ہے، ان کے قریب سے گزر رہے ہیں، وہ لفظ بول کے اور بھاگ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو دماغ دیا ہے تو اس لیے نہیں دیا ہے کہ آپ دوسرے کم دماغ انسان کا مذاق اڑاتے پھرو۔ آپ کو اگر یہ آنکھ دی ہے تو اس لیے نہیں دی ہے کہ آپ دوسرے نابینا شخص کو لات مارتے چلو، اس کو رستہ مت چلنے دو۔ آپ کو اگر اللہ رب العالمین نے ہاتھ پیر سے نوازا تو اس لیے نہیں دیا ہے کہ آپ لولوں کو، لگڑوں کو، گھوگوں کو، بہروں کو اپنے سماج میں مت رہنے دو، ان کا مذاق بنا کے رکھ دو۔ اس لیے اسلام نے آپ کو چیزیں نہیں دی ہیں، بلکہ آپ کو اس لیے نوازا ہے ان چیزوں سے۔ اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرو، اور ان کا جو معذور ہے، جو مفلس ہیں، ان کی امداد کرو، کیونکہ اللہ رب العالمین نے آپ کو اس لائق بنایا ہے۔ اللہ آپ کو بھی بنا سکتا تھا، اور بعید نہیں ہے، بعید نہیں ہے۔ اپنی اسی آنکھوں سے آپ نے اپنی زندگی میں کتنوں کو دیکھا ہوگا کہ اچھے خاصے بھلے تھے، کچھ ایسا ہو گیا کہ ہاتھ کٹ گیا، کچھ ایسا ہو گیا کہ پوری زندگی کے لیے پیر سے معذور ہو گئے، کچھ ایسا ہو گیا کہ پوری زندگی وہ آنکھ سے دیکھ نہیں سکتے، کچھ ایسا ہو گیا کہ دماغ ہی کام نہیں کر رہا ہے، ساری چیزیں بھول گئی۔ اللہ رب العالمین نے عبرت کا سامان بنایا ہے ہمارے اور آپ کے لیے۔
تو اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو ان چیزوں سے نوازا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان چیزوں سے دوسرے کا مذاق مت بناؤ، آپ سماج کے لیے مفید بنو، اور اگر آپ مفید بنتے ہو تو پھر اللہ رب العالمین کا وعدہ کہ اللہ رب العالمین آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع العلوم والحکم علامہ ابن رجب کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے، علامہ ابن رجب اس کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کئی واقعات لکھنے کے بعد ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں میں مدینہ کی بیواؤں کے گھروں میں پانی بھرا کرتے تھے۔ آپ نے بڑا مشہور واقعہ سنا ہوگا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات ہو گئی، انتقال ہو گیا ان کا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے، تو بعض گھروں سے رونے کی اور آوازیں آئیں، اور فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جستجو ہوئی، پتہ کرنے پر یہ پتہ چلا کہ ان کے گھروں میں کوئی آتا تھا جو ان کی بکریوں کا دودھ دوہ کے رات میں چلا جایا کرتا تھا، کوئی ان کے گھروں میں پانی بھر دیا کرتا تھا، کوئی آتا تھا رات میں جو ان کے گھروں میں جھاڑو لگا دیا کرتا تھا، ان کے بستر لگا دیا کرتا تھا، کپڑے دھل دیا کرتا تھا، کھانے بنا کر کے کھلایا کرتا تھا۔ بعض معذور لوگ تھے، ان کے گھروں میں کھانے بنا کر کے ان کو کھلایا کرتے تھے، 3 دن ہو گئے ان کو کھانا نہیں ملا ہے، رو رہے ہیں۔ اس وقت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احساس ہوا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کر کے گئے ہیں، اس کے بعد اپنے آنے والے خلفاء پر کتنی بڑی ذمہ داری چھوڑ دی ہے۔ ہمارے خلیفہ تھے وہ، اول مرحلہ میں اسلام کے اولین نقوش، ان کا معاملہ یہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کر کے اپنی پوری زندگی میں یہ دکھایا کہ غریبوں کو، مظلوموں کو، معذوروں کو ستاؤ مت، ان کی مدد کرو جہاں تک ہو سکے۔ ہمارے خلفاء نے ہم کو یہ تعلیم دی کہ جہاں تک ہو سکے تمہارے سماج میں کوئی غریب ہے، معذور ہے، مفلس ہے، یا کسی طریقے سے مجبور ہے، اس کی مجبوری کو دور کرنے کی کوشش کرو، اس کے کام آ جاؤ، بہت بڑی چیز ہے۔ تو ہمارے خلفاء جو تھے، ہمارے اسلاف، ہمارے اولین نقوش، وہ اپنے سماج کے مفلسوں کا اس طریقے سے خیال رکھا کرتے تھے۔ آج ہمیں بھی ہمیں تعلیم اسی سے ملتی ہے۔ ہمارے یہاں سماج میں معاملہ یہ ہے کہ ہم اگر کہیں آنکھ اٹھتی ہے ہماری ایک سماج کے بٹوارے کی جو بات ہے، آج بہت سارے معاملات ایسے چل رہے ہیں، ہمارے سماج کے اندر جو دوریاں بڑھ رہی ہیں، اس کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے اپنے اندر سے یہ صفات ختم کر دی۔ مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے طالب ہاشمی کا، کہتے ہیں کہ میں ایک مدرسے میں گیا، اور وہ مدرسہ جو ہے بس اسٹاپ کے قریب تھا۔ ایک شہر میں گئے، وہاں انہوں نے بیان کیا مدرسے والوں نے کہ مولانا ایسا لگ رہا ہے کہ شاید دوسرے جو لوگ ہیں، یہاں کی آبادی جو ہے، ان کی وجہ سے ہمیں مدرسہ بند کر دینا بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ کہتے ہیں میں نے ان سے بہت ساری چیزیں معلوم کرنے کے بعد ان سے میں نے کہا کہ تمہارے قریب میں بس اسٹاپ ہے، جب چھٹی ہو جائے بچوں کی دوپہر میں تو بچوں کے ہاتھ میں جگ دے دو، پانی بھر کے جگ دے دو اور گلاس دے دو، گرمی کا دن ہے، آنے جانے والے مسافروں کو پانی پلایا کریں۔ کہتے ہیں کہ 1-2 مہینے گزرے، وہاں سے کچھ لوگوں کا فون آیا، انہوں نے بتایا کہ مولانا ہم نے جب سے یہ کام کرنا شروع کیا ہے، وہی لوگ جو ہمارے بچوں کو دیکھ کے گالی بکا کرتے تھے، ان سے دعائیں لیتے ہیں، ان سے پانی پیتے ہیں، اور پھر ان کو جو ہے بڑے پیار کر کے وہاں سے جاتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا اگر آپ کہیں بھی سماج میں رہ رہے ہو، اگر آپ صرف اپنے لیے جی رہے ہو، اپنے لیے، تو آپ اگر سماج کے لیے مفید نہیں ہو، آپ کی کوئی قدر نہیں ہے، کوئی عزت نہیں ہے۔ آپ اپنے ساتھ ساتھ اپنے سماج کے لیے مفید بنو۔ آج ہمارے سماج کی برائیاں بیان نہیں کر سکتے، وقت بڑا تنگ ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں اپنے سماج کے اندر، اپنے پڑوسی کے لیے ہم کیا کرتے ہیں،
اپنے گلی محلے والوں کے لیے کیا کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہمارے ملنے جلنے والے ہیں ان کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں، صرف ایک چیز ہماری نگاہ میں ہوتی ہے، اپنا مفاد، اپنا مفاد، کیسے پیٹ، سب سے بڑا بس پیٹ، سب سے بڑا معاملہ، اور اسی وجہ سے ہم آگے کچھ سوچ نہیں پاتے کسی اور کے لیے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے سماج کے لیے انتہائی غیر مفید ہیں، انتہائی غیر مفید، اپنے پڑوسی کے لیے ہم فائدہ مند نہیں ہیں، تو سماج کے لیے کیا ہوں گے؟ تو اسلام نے ہمیں جو تعلیم دی ہے یہ سماج کے لیے بڑی اہم چیزیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا چلوں۔ الجامع الصغیر کی روایت، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔ الجامع الصغیر حدیث نمبر 3795، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صنائع المعروف تقی مسارع السوء والآفات والمہلکات، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھلے کاموں کو انجام دینے والا، اچھا بھلے کاموں کی تعریف جو اسلام میں ہے یہ صرف نماز تک محدود نہیں ہے، روزے تک محدود نہیں ہے، بلکہ بھلے کاموں کی جو تعریف ہے اسلام کے اندر، وہ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الایمان بضع و ستین شعبہ، اور ایک روایت کے اندر بضع و سبعون شعبہ، ایمان کی 70 سے زائد شاخیں ہیں، 70 سے زائد شاخیں، اولھا کلمۃ لا الہ الا اللہ، پہلی چیز کیا ہے؟ توحید کا اقرار، سب سے بڑی چیز، کائنات کی سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ اللہ کی توحید کا اقرار، یہ سب سے بڑی چیز ہے، اور ساری کائنات مل جائے کسی کو توحید نہ ملے، ساری کائنات ہیچ ہے۔ آپ کو معلوم ہے قیامت کے دن کیا ہوگا؟ قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین قرآن کے اندر بیان فرماتے ہیں، آپ نے بارہا سنا ہوگا، کہ قیامت کے دن ایک مجرم یہ چاہے گا کہ ساری کائنات کو فدیے میں دے دے اور اللہ کے عذاب سے چھوٹ جائے۔ کیا چاہے گا؟ پوری کائنات فدیے میں دے دے، اس کے اگر قبضے میں ہو پوری کائنات فدیے میں دے دے اور اللہ کے عذاب سے چھوٹ جائے۔ معلوم یہ ہوا کہ توحید کے آگے پوری کائنات کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی چیز لا الہ الا اللہ کا اقرار، اور ادناہا اماطۃ الاذی عن الطریق، سب سے کمتر راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ یہ اسلام کا جو ایک وہ ہے تفصیل جسے کہہ سکتے ہیں، نیکی کی تفصیل، بھلائی کی تفصیل، تو بھلائی کی جو تفصیل، بھلائی کا کام کر دینا کوئی بھی کسی کے ساتھ ہو، وہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ انسان کو برے خاتمے سے بچاتا ہے۔ کس سے بچاتا ہے؟ مسارع السوء، برے خاتمے سے۔ بھلائی کا کام، یا جسے ہم سوشل سروس کہہ سکتے ہیں، سوشل ایکٹیویٹی، کسی کو پانی پلانا، کھانے کا انتظام کروا دینا، کسی کی مشکل میں کام آ جانا، جسے ہم سوشل کام کہہ سکتے ہیں، سماجی کام، یہ کام کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ برے خاتمے سے انسان کو بچاتا ہے، مسارع السوء والآفات، اور آفتوں سے انسان کو محفوظ رکھتا ہے، والمہلکات، اور ہلاک کرنے والی چیزوں سے، ہلاکت سے انسان کو محفوظ رکھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہمیں تعلیم دیتی ہے کہ آپ سماج کے لیے مفید بنو، آگے بڑھو، آپ دیکھو کہ سماج میں کس چیز کی ضرورت ہے، آپ کس لائق ہو۔ ضروری نہیں کہ آپ کوئی پورا لنگر چلائیں تبھی آپ سماجی کہلائیں گے، کوئی ضروری نہیں کہ آپ کوئی ہسپتال کھلوا دیں تبھی سماجی کہلائیں گے، کوئی ضروری نہیں کہ آپ بہت بڑا کام کر جائیں۔ ہمارے پاس جو کرنے کی طاقت ہے، ہم راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹا سکتے ہیں، کوئی تکلیف دہ چیز نظر آ رہی ہے وہی ہٹا سکتے ہیں، ہٹا دیجئے۔
آپ کے حصے میں نیکی لکھی جائے گی، قیامت کے دن وہ بھی آپ کے حصے میں لکھا ہوگا، آپ کو نیکی ملے گی، وہ بھی ایک نیکی کا سماج کا کام ہے۔ مفید بنیے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے سماج کے لیے مفید بنیے، جس طریقے سے بھی ممکن ہو سکے۔ اسلام نے ہمیں اس کی تعلیم دی ہے۔ اگر آپ جتنا سماج سے کٹتے جاؤ گے، جیسے آج ہمارا معاملہ ہے کہ ہم سماج سے مکمل کٹتے جا رہے ہیں اور ہماری آنے والی نسلیں اور کٹتی جا رہی ہیں، وہ ہم سے زیادہ مفاد پرست بنتی جا رہی ہیں۔ ہم کم سے کم کبھی کسی کا خیال بھی کر لیتے ہیں۔ ہماری اولادوں کا تو معاملہ یہ ہے کہ اگر گھر پہ کوئی آ جائے تو ان کا پریشان ہو جاتے ہیں، کیوں آ گیا؟ کسی سے ابا ملنے چلے گئے، پریشان ہو گئے، کیوں ابا چلے گئے؟ کسی کے ساتھ ابا بیٹھے ہوئے ہیں تو کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں نہیں گھر میں آئے؟ یہ ساری کیفیتیں ہمارے سماج کی بن رہی ہیں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ اپنے سماج کے لیے مفید بنو۔ اگر نہیں بنو گے تو بد سے بدتر حالات کا شکار ہوتے چلے جاؤ گے۔ اور اسلام نے ہم کو جو تعلیم دی ہے، ایک سماج کے ساتھ مربوط رہنے کی تعلیم دی ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین سے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ العالمین ہمارے اندر وہ صفات پیدا کرے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے مفید بن سکیں۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ۔